سلام بر همه شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 19 را میخوانیم. درس 19 امروز ما آزادی و آزادگی می باشد. آزادی با آزادگی فرق دارد. آزادی اور آزاد میں فرق ہے. بسیاری از مردم آزادند اما آزاد نیستند. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آزاد ہیں مگر آزاد نہیں ہیں. و با اسیرانی که آزاد اند ولی آزاد نیستند. اور بعض اوقات وہ اسیر جو آزاد ہیں یا آزاد ہوئے ہیں لیکن دراصل وہ آزاد نہیں ہوتے. آزادی رهایی از اسارت دیگران است و آزادگی رهایی از اسارت خویشتن. کہتے ہیں کہ جو آزاد ہونا ہے، آزادی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ہے کہ کسی دوسرے افراد کی غلامی سے نجات لینا. اور جو آزادگی ہے وہ خود اپنے آپ کی جو اپنی غلامی ہے اس سے آزاد ہونا. اپنے جسم کی، اپنے روح کی آزادی کو ہم آزاد کہتے ہیں. آزادی آنگاه به دست می آید که کسی بر کسی دیگر تسلط نداشته باشد. آزادی اس وقت ہمارے ہاتھ میں آتی ہے، ہم اس وقت آزاد ہوتے ہیں کہ جب کوئی کسی دوسرے کے اوپر حاکم نہ ہو، کوئی کسی کا غلام نہ ہو. اما آزادگی با تسلط انسان بر هواهای نفسی به دست می آید. مگر جو آزادگی ہے، مگر جو آزاد ہونا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ہوائے نفس جو ہے، نفس انسان جو ہے اس سے دور ہے، وہ اس سے آزاد ہو جائے. تو یہ اپنے آپ سے آزاد ہونا ہے. آزادی باز بین بردر موانع بیرونی و ظاہری فراہمی آیاد. جو ایک بندے کا آزاد ہونا ہے جسے ہم آزادی کہتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ باہر والے جو چیزیں مانع ہوتی ہیں، جو خاص طور پر ظاہری جو چیزیں ہوتی ہیں مانع ہوتی ہیں، اس سے جو ہے نا آزادی ہمیں حاصل ہوتی ہے. مگر آزادگی با خود شناسی و خود سازی ایجاد میں گردد. مگر جو آزادگی ہوتی ہے وہ خود انسان کی پہچان، خود انسان کا انسان اپنے آپ کو پہچاننا اور خود سازی کرنا، پہچان کر اپنے روح اور عقل سے اپنے اوپر خود سازی کریں، اپنے اوپر عمل کریں، تو یہ آزادگی ایجاد ہوتی ہے. انسان آزادی کے آزادگی ندارد میتوند آنچه را که میخواد انجام دهد. انسان وہ آزادی کہ جو آزادگی نہیں رکھتے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، جو چاہے وہ انجام دے سکتا ہے. مگر مهم این است که آنچه میخواد چیست. مگر یہ ہے کہ مهم یہ چیز ہے کہ وہ جو چیز چاہتا ہے کہ ہر کام انجام دے، وہ ہے کیا؟ آیا وہ بے حکم عقل درست و وجدان پاک خود عمل می کند؟ کیا وہ اپنے صحیح و سالم اور صحیح سمت والے عقل اور پاک و پاکیزہ جو اپنا واجد ہے، جو اپنا جسم ہے، جو اس کی روح ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے؟ یا در دستان شہوت و غضب گرفتار است؟ یا یہ کہ وہ اپنے ہاتھ پیروں سے، یا وہ جو غضب ہے، یا وہ جو غصہ ہے، وہ جو شہوت ہے، جو ہوائے نفس ہے، اس میں گرفتار ہے. انسان آزادی ہم کے آزادی نہ داشته باشد. انسان وہ آزاد کہ جو انسان آزاد ہی نہ ہو، البتہ در رنج خواهد بود. البتہ یہ ہے کہ اسے مشکلات آئیں گی، وہ دکھ درد سہے گا. و نمیتواند فرمانی را که از درونش برمیخیزد در بیرون از خود اجرا کند. اور جب وہ باہر والے جو معنی چیزیں ہیں، باہر والی چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اپنے روح، عقل، جسم کیسے ہوائے نفس ہے وہ اس سے جنگ لڑ سکتا ہے، وہ کس طرح اس کو آزاد کرا سکتا ہے. مشکل دنیا امروز ما این است که در آن ہماری جو اس دنیا کے آج مشکل یہی ہے کہ ہم اس میں کس میں سخن از آزادی بسیار از
ہم آزادی کے لیے تو باتیں بہت کرتے ہیں، فلاں ملک کو آزاد کر دیں گے، فلاں ملک کے ٹکڑے کو آزاد کر دیں گے، فلسطین کو آزادی دے دیں گے، کشمیر کو آزادی دیں گے، مظلوم کے ستم جو دیدگان ہیں، مظلوم ہیں، ان کو ہم آزاد کروائیں گے۔ یہ باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں۔ ہاں جی، جب باتیں بہت کرتے ہیں، اب اگلا آزادگی کم ہمیں میخواہند، ہم دوسروں کے بارے میں کہ دوسروں کو آزاد کریں گے، لیکن خود اپنے درون اپنے آپ کو کب آزاد کریں گے، یہ بہت کم باتیں ہوتی ہیں۔ موانع زندگی بیرونی را بردارند تا بتواند ہر کاری کے میخواند انجام دہند۔ اب یہ تو ہماری سوچ ہوتی ہے، یہ تو باتیں کرتے ہیں کہ جو بہر والے جو افراد ہیں، جن کو جو مظلوم ہیں، ان کے یہ جو اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ نہ کیا جائے، وہ ان کا حق دیا جائے، فلاں کام انجام دیا ہے، جو بیرونی طاقتیں جو کام انجام دیتے ہیں وہ انجام نہ دیں، یہ جو موانع ہیں، مشکلات ہیں، دکھ درد ہیں، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ انجام نہ دیا جائے، یہ نہ کام کریں، لیکن کیا ہم اس سے جو ہر کام انجام دے سکتے ہیں؟ ہم ہر کام موانع زندگی کے جو بیرونی ہے وہ تو کام انجام دے سکتے ہیں، اما اندک ہستند کسان کے بے پرسند انسان باید چھ بکند۔ اب بہت کم لوگ ہیں کہ جو پوچھیں کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس باتیں کرنے کے علاوہ خود انسان عملی کام انجام کیا دے۔ چرا بین ہمیں طرفداری از آزادی روز بے روز محرومان و مستضعفان، کیوں یہ جو لب کشائی کر کے ہم آزادی کی باتیں کر کر کے ہر روز ہم جو محروم لوگ ہیں، جو مظلوم لوگ ہیں، ان کے لیے ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، مگر گرفتار و بیچارے تر میشوند، جب باتیں زیادہ کرتے ہیں پورا ملک اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس پہ جو مظلوم ہوتے ہیں، جو محروم ہوتے ہیں، وہ ان کو زیادہ ان کا حق چھینا جاتا ہے، ان پر زیادہ ظلم کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ ہماری باتیں ہیں، فقط عمل ہم انجام نہیں دے سکتے۔ اللہ تین ہمیں آن آز کے در دنیا امروز آزادگی فرموش شدے۔ اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ دنیا میں لوگ افراد رہ رہے ہیں، وہ اپنے جو جسم، روح، عقل، انسان کے ہوائے نفس کو آزاد کرنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ جب بندہ انسان آزاد نہ ہو تو وہ دوسروں کی آزادی کا کیسے عملی کام انجام دے سکتا ہے؟ فقط باتیں ہی کر سکتا ہے۔ و خسیب درون خود نمی اندیشد و کم در کسی دربار اخلاق خود شناسی و خود سازی با جدیت سخن می گوید۔ جب وہ آزادی کے بارے میں اب اپنے آپ، اپنے جسم، عقل، روح، آزادگی کے بارے میں بات زیادہ نہیں کر سکتا تو وہ دوسروں کے بارے میں کیا بات کرے گا؟ بہت کم لوگ ہیں جو کہ اپنے اخلاق کے بارے میں، خود اپنے انسان شناسی، اپنے آپ کے بارے میں اور خود سازی، جو بھی اپنے آپ کے جو عمل انجام دینا اس کے بارے میں بہت ہی دقیق سے، جدیت سے بات کر سکیں، کوئی نہیں کہتا۔ تفاوت بزرگ و اصلی جامع دینی با جامعہ دیگر در این است کہ دین میخواہد بنور ایمان تقوی پاکی بے انسان آزادی بے بخشد۔ ہمارے جو سب سے بڑا اور اصلی جو جامع دینی کا جو مسئلہ ہے، جو فرق ہے دوسرے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام کا باقی ادیان یا ہمارے مسلمانوں کا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جو فرق ہے واضح اور اصلی، یہی ہے کہ دین ہمارا چاہتا ہے کہ ہم ایمان کے نور سے منقلب ہو جائیں، ایمان کا نور ہمارے دل میں پیوست ہو جائے، تقوی و پاکیزگی ہمارے پاس آ جائے، انسان آزادگی اس کو مل جائے۔ جب یہ چیزوں کو تو انسان آزاد ہو جائے گا، انسان کو آزادگی مل جائے گی۔ وان کا بداست این انسان دستور عمل بداحت تجامع خویش رنیز آباد و اساس آزاد۔ اب جب کہ اس کے دل میں نور و تقوی آ گیا ہے، ایمان کا نور اس کے دل میں آ گیا ہے، پاکیزگی اس کے اندر آ گئی ہے، وہ آزادگی اس نے حاصل کر لی ہے، اب جا کے وہ دوسرے انسانوں کو
اپنے عمل سے دوسرے انسانوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے ان کو آباد کر سکے گا اور جا کے آزاد کر سکے گا، تب یہ باتیں ان کے لیے اس بندے کے لیے، انسان کے لیے اچھی رہتی ہیں، تب وہ کچھ کر سکتا ہے۔ نبایاد پیام مهم دین این است، دین اسلام کا بہت ہی مهم پیغام یہی ہے کہ انسانی که نمیتواند خود را حفظ کند و آزاد نیست نباید آزادی و قدرت پیدا کند و حاکم دیگران شود، کہ انسان کہ جو نہیں چاہتا کہ خود کی حفاظت کر سکے، وہ اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو وہ کون سا آزاد ہے؟ وہ آزاد ہی نہیں ہے۔ تو اسے آزادی اور وہ جو قوی محکم ارادہ ہے وہ کیسے پیدا ہو؟ جب وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ دوسروں پر کیا کنٹرول کر سکے گا؟ دوسروں پر حاکمیت کیسے چلا سکے گا؟ بادشاہ اور بڑا کیسے بن سکے گا؟ چھنین انسانی جہان را ویران خواہد ساخت۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا کو ویران کر کے جاتے ہیں، اپنے تجربات سے ان کو ویران کر جاتے ہیں۔ آنچ انقلاب اسلامی مورا بر ہمیں انقلاب برتری دادے است، ہمارا وہ چیز جو انقلابی اسلامی ایران کو باقی جو انقلاب دنیا میں برگزار ہوئے ہیں ان سے زیادہ فضیلت و برتری دیتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ این است کے برپای دین بنا شدے، کہ یہ انقلابی اسلام دین اسلام کے قوانین پر بنا ہے۔ و مردم آزادگی را بر آزادی مقدم گرفتند، اور لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پہلے آزاد کیا ہے اصلی آزادی سے پہلے۔ و فهمیدند که برای رسیدن به آزاد واقعی در جهان بیرون نخست باید به آزادگی درون برسند، اور انہوں نے جان لیا، وہ سمجھ گئے کہ اپنے بہر والی اس دنیا کی آزادی سے پہلے اپنے اندر والی پہلے آزادگی کو حاصل کر سکیں، پہلے اپنے آپ کو آزاد کر سکیں، پھر جا کے اس ملک ایران کو یا لوگوں کو، قوم کو، ملت کو آزاد کر سکیں۔ بے ہمین دلیل بود کہ حاکمیت ولایت فقیرہ بر خود پذیرفت، اسی وجہ سے یہی دلیل ہوئی، اسی وجہ سے ہے کہ ولایت فقیہ کو حاکمیت دی گئی۔ و علم و ذات را شرط رہبر میں شمارند، انہوں نے حاکمیت اور حاکم ہونا، بادشاہ ہونا، رہبر ہونا تو ایک بندے کو دے دیا، لیکن اس کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ بندہ عالم بھی ہو اور اس کے لیے عدل بھی ہو، اس کے لیے بہت شرط رہی ہے کہ رہبر ہمارا وہ جو عادل ہو اور عالم بھی ہو۔ چون کہ میدانند دنیا در آتش ہوا و ہوس رہبران خود کامی کہ آزادند ولی آزادند نیستند می سوزد، کہ یہی دنیا ہے، یہی شیطان ہے کہ آج کل کے جو بڑے بڑے رہبران اپنے آپ کو بنائے ہوئے ہیں، وہ اس شیطان نے، اس دنیا نے ظاہراً تو آزاد رکھا ہوا، لیکن اندر سے وہ آزاد بالکل نہیں ہے۔ یہ دنیا انہیں، یہ دنیا دار، دنیا کے لوگ، شیطان اس کو یہ آزاد نہیں رہنا دیتے۔ کلمہ ہوا ترکیبہ تازہ اثارہ تاثیر کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ گرفتار ہونا، ایجاد گردیدہ یعنی ایجاد کرنا، باجدیت بہت ہی محکم، برتری دادن کسی دوسرے چیز سے اوپر فضیلت جاننا، بنا شدہ یعنی بنایا گیا، پھایے اساس، بسا یعنی چے بسیار یعنی بہت، تسلط مسلط ہونے کے معنی میں، خود کامیں خودداری کے معنی میں، خود رائے، خویشتن خود کے معنی میں، دستور عمل حکم و فرمان کے معنی میں، شہوت کو اردو فارسی میں شہوت بولتے ہیں، طرفداری کو اردو فارسی میں طرفداری بولتے ہیں، حمایت کرنا، غضب غصہ ہونا، فراہم آمدن یعنی حاصل کرنا، گرفتار کو اردو فارسی میں گرفتار کہتے ہیں، مقدم یعنی مقدم جاننا اور پیشین اور سب سے پہلے جاننا۔ موانع معنی کی جمع ہے مشکل، وجدان شعور اور درک، ہوا و حواس کو اردو فارسی میں ہوا و حواسی بولتے ہیں۔ نکتہ آزادی و آزادگی درس را به دقت بخوانید، این درس درباره آزادی و آزادگی است۔ اس درس کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اور یہی درس آزادی اور آزادگی کے بارے میں ہے۔
این دو کلمے علاوہ بران کے ہم خانواد ہستن شباہت و تفاوت فراوانی باہم دارند. یہ دو الفاظ اس کے علاوہ کہ ہم جنس ہیں اور ایک ہی الفاظ سے نکلے ہیں، اس کے علاوہ ان کی شباہت بھی ہے اور اس کے اندر تفاوت بھی بہت زیادہ ہے. برائے بیان تفاوت ہے دو چیز یا دو مطلب عید شباہت ہے یا انہرا باہم دانست. کہتے ہیں کہ کوئی بھی کسی چیز کے بارے میں جو ایک دوسرے شباہت رکھتی ہو، اس کے مطلب بیان کرنا ہو تو ان کی شباہت کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ تاب توان بے خوب فرق و تفاوت آن دور را پیدا کرد و بیان نمود. تاکہ جب ہمیں اس کے فرق کا پتہ ہوگا، شباہت کا پتہ ہوگا، تو اس میں ہم فرق کر سکیں کہ کون اچھا ہے، کون سب سے اچھا ہے، کون صحیح ہے، کون سب سے زیادہ صحیح ہے. بطور مثال، جیسا کہ مثال ہے کلمہ یا رسیدن و رسیدگی از یک ریشہ ہستند. کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک کلمہ ہے رسیدن مصدر اور رسیدگی ایک ہی ریشے سے ہیں، اس کی ریشہ ایک ہی ہے، بن ایک ہے. ولی رسیدن معنی ہم چون واصل شدن، پیوستن، اتصال یافتن، پختہ و کمل شدن. لیکن رسیدن کے معنی کو دیکھا جائے تو کنیکٹ ہونا، پیوست ہونا، اتصال کرانا، پختہ اور کامل ہونا، محکم ہونا دیتا ہے. مگر اما رسیدگی معنی دیگری دارد و معنیان بیشتر درس بررسی و پژوهش مراقبت مواظبت و مانند آن است. مگر جو رسیدگی ہے اس کا جو معنی ہے وہ زیادہ معنی اس کے ہوتے ہیں، جیسے کہ تلاش و کوشش، کسی کی حفاظت کرنا، اور اس کے علاوہ بھی اور زیادہ. آزادی و آزادگی ہم با ان کے از ریش آزاد گرفته شدهاند. آزادی اور آزادگی چجائے یہ کہ ایک ہی ریش آزاد سے لیا گیا ہے، اما معنی یہ غالب و عرفی آن ہراز یک دیگر جدا می نمایند. مگر ان کے جو زیادہ تر معنی ہیں اور عرفی معنی ہیں وہ ایک دوسرے کو جدا کر دیتے ہیں. بابا آن کے یک دار سے کامل پیرامون تفاوت معنی یہ آن خواندیم، جس کی وجہ سے ہم نے ایک مکمل درس ان کی تفاوت اور ان کی جو مشابہت اور الگ الگ کے بارے میں چیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. اما ہنوز حرفہ و مطالبی باقی ماندے است. مگر اتنا ہم پڑھنے کے علاوہ باقی بھی ان کے مطالب اور مفہوم باقی ہیں کہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. امروز بیشتر میدانیم انقلاب اسلامی مردم ایران، ایرانی لوگوں کا اسلامی انقلاب. افسانہ شکست ناپذیری شیطان در ہم شکست و بے حقیقت پیوست. وہ جو شیطان کا عزم تھا، وہ جو شیطان نے ایک افسانہ بنایا ہوا تھا، اس کو بھی شکست ہوئی اور حقیقت میں وہ پیوست ہو گیا، حقیقی طور پر. تاریخ بار دیگر تکرار شد. تاریخ نے دوبارہ یہ دہرایا کہ بعض موسیٰ بر فرعون و حسین با یزید زبان فیروز گردید. تاریخ نے یہ دوبارہ دہرایا کہ موسیٰ کا فرعون پر اور مولا حسین علیہ السلام کا یزید پر، زمانے کے یزید پر جو ہے نا، وہ مولا حسین ہو یا موسیٰ ہو، انہوں نے کیا کیا؟ شکست دی اور فیروز ہو گئے. دشمن در اوج قدرت بود و ملت در شدت ضعف و سستی. جو دشمن تھا اس وقت کا وہ بہت ہی قدرت مند تھا، محکم تھا، مگر جو قوم تھی وہ ضعیف و سست تھی. والی با ہدایت رہبری الہی و ہمت ملت ضعف بے توانائی و ذلت و پستی بے قدرت و اقتدار تبدیل گردید. مگر رہبر معظم اور ان کی ہدایت، جو الہی رہبر ہے، ان کی ہدایت سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو قوم کی ہمت جو کہ ضعف اور توانائی اور ذلت و پستی کی جانب جا رہی تھی، اس کو محکم کیا اور ایک اقتدار کی جانب تبدیل کر دیا ایک رہبر، الہی رہبر نے. ہیچ قدرت استعماری و ہیچ نیروی استبدادی دیگر قادر بے تحقیر ملتی کے با عرض شاہ و ارمان اسلامی آشنا شده اند نیست. کوئی بھی جو ظالم حکومت ہو، کوئی آرمی ہو، کوئی بھی جو چیز جو بڑی ہو، جو اس
ملت کی تحقیر کر سکے، ایسی کوئی نہیں ملتی مثال کہ جو ان انقلاب اسلامی جنہوں نے حاصل کیا ان کو تحقیر کر سکے یا ان کے بارے میں پتہ نہ ہو، مگر آن کے در اثر غفلت بے خواند پوشت بیان کرتے و بعض زبون و ذلت رد رسائی شوم شیطان سے فتن پر خود پذیر باشند. مگر یہ ہے کہ غفلت کی چادر وہ اپنے آپ پہ چڑھا دیں، اور صاحب ظاہر جب یہ غفلت کریں گے تو ان کی ذلت و رسوائی ہوگی، اور شیطان کی صفتوں میں سے یہ جو بھیڑی صفت ہے، غلط صفت ہے، وہ ان پر آ جائے گی کہ ہرگز چنین نہ خواص ہوت کہ ایسی ملت کے جو انقلاب اسلامی لے کر ہے وہ اس طرح کے اوپر یہ کام انجام نہیں دیا جا سکتا. زندان، شکنجے، شہید آدن وغیرہ ہیچ کدام ناتوانے خلل در عزم آن ایجاد کند. اب وہ جو شیطان صفت کے جو ظالم حکمران تھے، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان عظیم ملت کو زندان میں ڈال دیں یا شکنجہ کریں یا کہیں کو جو شہید کیا شہید ہی کر ڈالیں یا اس کے علاوہ اور بہت کچھ کریں، لیکن کوئی بھی ان کے عزم و استقلال جو انہوں نے ایجاد کیا ہوا تھا ان کو ہٹا نہ سکے اس عزم انقلاب سے. دعائے مادران و پدران پھر بدر کی راہ آنا بود. ان نوجوانوں کے والدین، ماں ہوں باپ ہو، ان کے پیچھے دعائیں تھیں. حتیٰ خود آنان نیز در تظاہرات شرکت میں کردن، حتیٰ کہ یہ جوان جو شہید ہوئے ہیں، جو شکنجہ ہوئے تھے یا جو مجروح ہوئے تھے، زخمی ہوئے تھے یا انہوں نے وہ کچھ کیا تھا، مظاہرہ کر رہے تھے، ان کے والدین بھی ان مظاہروں میں شرکت کرتے. پیران ما بے تظاہرات کنندگان انقلابیوں نے شربت و غذا میں دردند. جو ہمارے بزرگان تھے، وہ افراد جو انقلابی تھے، وہ افراد جو ظالم کی حکومت کے سامنے احتجاج کر رہے تھے، ان کے لیے شربت کھانا لے کر آتے، پانی دیتے. مردم ہرچ داشتہ می دادا و ہیچ کا سرا و نہ نمی گفت. لوگوں کے پاس جو کچھ تھا وہ دے جا رہے تھے، کوئی چون و چرا ہی نہیں کر رہا تھا. ہمیں بسی شدہ بودند، سب ایک ہی لڑی میں پروئے ہوئے تھے یا پڑو رہے تھے، سب اطاعت رہبری میں تھے. خود کی تند بر گیا ہے دفتر اشرا پارے میں کرد. جو بچے تھے وہ جلدی جلدی ان کاغذ کو پارے کر رہے تھے. وروی آن میں نوشت، اور ان کے اوپر لکھ رہے تھے. مارگ بر شاہ ڈون وید شاہ لکھ رہے تھے. وزیر برف پھاکن اتوموبیل ہے میں گزاشتہ میں گفت بگو مارگ بر شاہ. اور یہیں جو اتوموبیل ہے، جو ماشین ہے، جو گاڑی ہے، اس کے سامنے وہ نیچے رکھ کر سب کو وہ کہہ رہے تھے کہ کہو اب کہ مارگ بر شاہ ڈون ود شاہ، یعنی یہ جو شاہ بادشاہ بنا بیٹھا ہے یہ جو یہاں سے چلا جائے، ظلم بند کرے. داہی محرم بود و بانگ اللہ اکبر و لا الہ الا اللہ در شب محرم با فریاد وای برادرم کشته شد در ہم آمیخته بود. محرم کے 10 دنوں میں یا 10 میں اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کے محرم کی راتوں میں صدائیں آتی رہی تھی، فریاد آ رہی تھی کہ وائے کہ ہمارا بھائی اس بھائی کو شہید کر دیا گیا. در ہم آمیخته بود یہ بھی اس میں شامل تھیں. آن کا ہم دانستان کے ید اللہ مع الجماع، اس وقت سب نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ، ہماری جماعت میں رہیں. آری مرد مسلمان ایران بر عبر حضرت امام خمینی بر طاغوت غلبہ کردند. ہاں جی بالکل، ایران کے مسلمان لوگوں نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جو ظالم حکومت تھی ان پر غلبہ کر لیا، ان کو شکست دے دی اور خود وہ پیروز شدند اور وہ کامیاب ہو گئے. و رژیم پہلوی عامل و مزدور بزرگ امریکہ را بر انداختند و آزمائش بردند. اور یہ جو رژیم پہلوی تھی اور یہ جو امریکہ کے پٹھو تھے، بہت بڑے امریکہ کے کام کرنے والے تھے، ان کو باہر نکال کے پھینک دیا اور
خود ہی حاکم بن گئے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلاسیں بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ نیکسٹ کلاس میں آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف عثمانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار شما باشد۔